امریکہ سے امیدیں تو تھی نہیں وہاں پر. ہاں جی اختیار صاحب امریکہ سے تھی, لیکن آپ کے پاس ظاہر اطلاعات ہوتی ہیں, خبر ہوتی ہیں, تو ذرا ہمیں بتائیں کہ بات بنی نہیں, ہوا کیا؟ کیونکہ ان کے بیٹے وہاں تک تو گئے تھے, پہنچے تو تھے وہاں تک بات چیت کے لیے, یہ پروسیس وہاں سے شروع ہوا, پھر ایک دم سے ہی ہم نے دیکھا خاموشی ہو گئی. تو آپ کے خیال میں ہوا کیا؟ دیکھیں یہ ان کو بتایا گیا تھا قاسم اور سلیمان کو کہ آپ امریکہ جائیں گے تو یہ امریکی سینیٹرز آپ کے آجو باجو لیفٹ رائٹ آگے پیچھے کھڑے ہوں گے, آپ میڈیا کے ساتھ بات کریں گے اور وہ آپ کے باتوں میں سر ہلاتے ہوئے آپ کو ملیں گے. وہاں پہ ایسا کچھ تھا نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو قاسم اور سلیمان جو ہے ان کی براٹ اپ وہیں پر ہوئی ہے, پاکستان میں ان کی نہ براٹ اپ ہوئی ہے نہ ان کی پاکستان کی سیاست میں کوئی دلچسپی ہے. ہم نے تو یہ کہا کہ اگر اپنے والد کو ملنے آنے ہیں تو ضرور آئیے, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن وہاں پہ ان کی براٹ اپ ان کی ماں نے کیا ہے, گولڈ سمتھ کے بڑے بزرگوں نے کیا ہے. ان کو سمجھ آ گئی کہ امریکہ کے پلے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے انہوں نے اپنے والد کو اور اپنی پھپھوں کو اور اپنی ماں کو یہ میسج دے دیا کہ پاکستان, بلکہ ان کو یہ بھی شاید کسی ہمدرد نے بتا دیا کہ اگر آپ پاکستان گئے تو یہ لوگ آپ کو پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کریں گے اور آپ کو کتنی گندی سیاست کے حوالے کر دیں گے, اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو ان کی ماں جو ہے, ان کی ماں بھی بڑی سمجھدار ہے, انہوں نے بھی ان کو, اگر آپ نے دیکھا ہو 2-3 دن پہلے ان کی ماں نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے بیٹوں کو جانے نہیں دوں گی. تو میرے خیال میں امریکہ سے ان کو ایک فلیٹ ریویوز مل چکا ہے کہ ہمیں فلاں جگہ احتجاج کرنا ہے یا جلسہ کرنا ہے تو ہمیں یہ وینیو جو ہے ظاہر اس کے لیے پہلے پرمیشن لینی پڑتی ہے. تو کوئی اس طرح کی درخواست آئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے؟ ابھی تک ان کی کوئی درخواست ہمارے پاس میرے علم میں نہیں ہے, بلکہ ابھی تک کوئی درخواست ان کی آئی ہی نہیں ہے. یہ ویسے ہی اگر بات کرتے ہیں تو ان کی مرضی, یہ کرتے جائیں, لیکن وہاں پر کون ہے ان کے ساتھ نکلے گا کون؟ یہ ملک کو قرضوں میں ڈبونے والے لوگ ہیں, یہ پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ کون نکلے گا؟ اب پاکستان ترقی کرنے لگا ہے, ترقی کے راستے پہ چل پڑا ہے, ان کے ساتھ کون نکلے گا؟ شوکت صاحب یہ بتائیے گا, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑا, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کریں گے تو پھر بعد میں اگر کچھ نہیں ہوگا تو اس پر بھی سوال اٹھیں گے. ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی درخواست نہیں دی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ملک بھر سے ہوگا, کے پی کی حد تک تو سمجھ آتا ہے, ظاہر ہے آپ کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے, لیکن باقی صوبوں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہاں تو آپ نے اپلائی بھی نہیں کیا ہے اور دن ہی کتنے رہ گئے آپ, تو یہ کہہ رہے ہیں تو عدم اعتماد ہے. محمود خان اچکزئی صاحب اگر لیڈ کریں گے. اچھا شوکت صاحب آپ کا مائک شاید میوٹ ہے, آپ نے اسے ان میوٹ کریں گے تو ہم آپ کو سن پائیں گے. ہاں آواز آ رہی ہے؟ دیکھیے جی سن سکتے ہیں. ارسطو بہت زیادہ ہے, جب بات کرتے ہیں نا تو ایسا سمجھ آتی ہے کہ جیسے یہ بالکل سچ بول رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ کوئی نہیں نکلے گا, لوگ نہیں ہیں ان کے پاس. اچھا چلو وہ لوگ نکالنا تو ہماری ریسپانسبلٹی ہے نا. اور جب ہم نے کہا کہ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو کہتے نہیں جلسے کی اجازت نہیں ملے گی. آپ پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں لاہور سب سے بڑے پارک کے اندر, پہلے تو کہتے ہیں لوگ نہیں ہوں گے. اب اچھا لوگ نہیں ہوں گے تو آپ جلسے کی اجازت دے دیں نا ہمیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں, پہلی بات. دوسرا, اگر سلمان اور قاسم پاکستان نہیں آ رہے تو یہ حکومت کے لیے شرم کی بات ہے, اس لیے کہ اس کے یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کھلم کھلا ہو رہی ہے. یہاں رول آف لا نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ یہ حالات ملک کے بن رہے ہیں. اور اب ان کو یہ پڑے کہ یہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, تو یہ اچھا ہے ان کو تھوڑا سا وہ پڑے رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آ بھی جائے گا, وہ آ بھی جائیں گے. شوکت صاحب 2 چیزیں کنفرم کر دیں گی نا اس بات کو, ایک یہ کہ آپ نے درخواست دی مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی, دوسرے ان کے بیٹوں نے ویزا اپلائی کیا کہ نہیں کیا. ظاہر ہے یہ 2 پروسیس بتا دیں گے کہ انہوں نے منع کیا, پھر یہ بات کی بات ہوگی. میں آپ کو وہ درخواست جو ہے نا ای میل بھی کر سکتا ہوں اور آپ کو ابھی سینڈ بھی کر سکتا ہوں, میرے پاس موجود ہے, وہ درخواست موجود ہے, وہ باقاعدہ ڈی سی لاہور کو دی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس پہ بعد میں جواب دیں گے. ابھی تک جواب نہیں ملا ہے, یہ سوچ رہے ہیں. تو پہلے تو ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں, نہیں نکلیں گے.
اور اگر جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم بتا دیں گے آپ کو کہ ہمارے ساتھ لوگ ہیں یا نہیں ہے، تو پھر اجازت نہیں دیتے ہیں. تو دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ پرامن سیاسی جدوجہد ہو، تو کہتے ہیں کہ جی پرامن تو اجازت ہے، لیکن شرط اور قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. اچھی بات ہے، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ قانون ریاستی طاقت استعمال نہ کریں. آپ کہتے ہیں ہماری تیاری ہے، تیاری نہیں ہے. کیا تیاری ہے کہ وہ جو پرانے گھسے پیٹے جو شیل ہوتے ہیں وہ گوداموں سے نکال کر ہمارے اوپر برساتے ہیں. تو یہ جو ریاستی طاقت ہے یہ عوام کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ آپ عوام کے اوپر استعمال کریں. یہ عوام کی شوکت حفاظت کے صاحب، لیے لوگوں کو تنخواہیں. آپ کے جو جلسے ہوئے نا، پچھلے جو احتجاج ہوئے، اس میں بڑے بڑے جو رہنما جو ہمیں آن لائن نظر آتے تھے، پوسٹ ان کی نظر آتی تھی، وہ ہمیں نہیں نظر آئے. پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں. اس بار بھی آپ تو کہہ رہے ہیں جی محمود خان اچکزئی صاحب لیڈ کریں گے. تو یہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو کیوں فالو کرے گی؟ جب آپ کی پارٹی کے اہم رہنما نہیں نکلیں گے تو وہ پھر کس کو دیکھ کے باہر آئیں گے؟ دو قسم کی تحریک ہے. ایک تحریک ہے تحریک انصاف کی، ایک ہے جو آئین کی بحالی کے لیے. تو وہ تو دیکھیں نا، اگر اپوزیشن جماعتیں مل کر کوئی تحریک چلاتی ہیں تو ہم تو ہر تحریک میں ان کے ساتھ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ کس نے کہا کہ اسٹریٹ پاور ختم ہو گئی؟ میں تو کہہ رہا ہوں اجازت تو دے نا. وہاں تو ماشاء اللہ لگا ہوا ہے پنجاب کے اندر، جو بھی بندہ سیاسی بات کرتا ہے اس کو. آپ کی تحریک ہے یا تحریک تحفظ آئین کی تحریک ہے یہ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جو بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں، جن کو انصاف نہیں مل رہا ہے، تو ہم انصاف کے لیے ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. جو اس وقت رول آف لا نہیں ہے، ہم رول آف لا کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. سپرمیسی آف پارلیمنٹ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. ہیومن رائٹس کی بحالی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو بھی آئے گا. کیسز تو عدالت میں نا آج بڑا انٹرسٹنگ ویسے بیان دیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی نے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بانی کی رہائی عدالتوں سے ہونی ہے، تو پھر ظاہر ہے تحریک جو ہے، مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سارا سینیریو بن رہا ہے. ایک طرف آپ عدالتوں کو خط بھی لکھ رہے ہیں، وہاں سے آپ چاہتے ہیں رہائی ہو، دوسری جانب آپ یہ احتجاج بھی کر رہے ہیں. تو پارٹی کلیئر ہے کہ ہمیں کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے؟ دیکھیں، ہم اس لیے کلیئر ہیں کہ ہم نے سیاسی جدوجہد کر دی ہے. ہم نے اگر مستی کرنا ہوتا، انتشار کرنا ہوتا تو پھر ہم اڈیالہ جیل کی طرف جاتے. آپ نے کبھی ہمیں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جلوس بھی ہم نے نکالے؟ ہم کبھی اڈیالہ جیل کی طرف گئے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، ہم کہتے ہیں کہ جو عدالتی فیصلے وہ آزاد ہوں، انصاف ملے لوگوں کو. اس کے لیے تو اسٹرگل ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر آپ مہربانی کریں پنجاب پولیس کو استعمال نہ کریں. وہ بیچارے وہ بھی کسی کے بچے ہیں، وہ بھی کسی کے. یہ جو قانون ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیار ہوں